السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ کل صبح عید ہوگی، اور خوب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خوشی سے نوازے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کلپ کے اندر عید کے وہ چند مسنون کام بتاؤں گا جس کو ہمیں عید کے دن کرنے چاہیے۔ آپ اس ویڈیو کلپ کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ وہ چند مسنون کام اس ویڈیو کے ذریعے سیکھ جائیں گے۔ وہ چند مسنون کام کیا ہیں؟ وہ چند مسنون کام یہ ہیں: نمبر 1، صبح سویرا اٹھنا، یعنی فجر کی نماز کے لیے ہم عام دنوں میں جس وقت اٹھتے ہیں اس سے پہلے اٹھنا، تاکہ ہم فجر کی نماز میں ہی اپنی ضروریات کو پورا کر لیں، یعنی غسل وغیرہ کر لیں، اور فجر کی نماز میں ہی ہم اپنی عید کی تیاری کر لیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ صحابہ اکرام فجر کی نماز میں ہی اپنی عید کی نماز کی تیاری کر لیا کرتے تھے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اسی حال میں عیدگاہ کی طرف نکل پڑتے تھے، یعنی فجر کی نماز مسجد کے اندر پڑھی اور پھر اسی حال میں عیدگاہ کی طرف نکل پڑتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی عید کی نماز کے لیے سویرا اٹھنا چاہیے، جس سے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ سکیں اور اپنی ضروریات اور غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں عید کے دن صبح سویرا اٹھنا چاہیے، یہ پہلا مسنون کام ہے۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ ہمیں عید کے دن غسل اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ عید کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو عید کا دن بنایا ہے، تو لہذا آپ اس دن غسل کرو۔ تو اس لیے ہمیں عید کے دن اہتمام کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ مسواک کرنا اگرچہ وضو کے موقع پر بھی سنت ہے، لیکن عید اجتماع کا دن ہے اور اس دن سبھی لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں عید کے دن خاص طور پر مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صفائی ستھرائی کے ساتھ شریک ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے مسواک کرنا مزید صفائی کا باعث ہے، اس لیے ہمیں خاص طور پر عید کے دن مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اچھا لباس پہننا، یعنی آپ کے پاس جو بھی کپڑے موجود ہیں ان تمام کپڑوں میں جو بھی آپ کے پاس عمدہ لباس ہے، ان کپڑوں میں جو بھی آپ کے پاس سب سے اچھا جوڑا ہے، آپ اس جوڑے کو پہنیں، چاہے وہ جوڑا نیا ہو چاہے وہ جوڑا دھلا ہوا ہو، بس وہ جوڑا آپ کے پاس سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو آپ عید کے دن اس جوڑے کو پہنے جو آپ کے پاس سب سے عمدہ جوڑا ہے۔ عمدہ جوڑا پہننا بھی عید کے دن یہ بھی مسنون ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنیں۔ تو اس لیے عید کے دن ہمیں اچھا لباس پہننا چاہیے، چاہے وہ لباس آپ کا دھلا ہوا ہو چاہے وہ لباس آپ کا نیا ہو، صرف وہ آپ کے پاس تمام کپڑوں میں عمدہ ہونا چاہیے۔ آپ عید کے دن اس کپڑے کو پہنے، اس جوڑے کو پہنے جو آپ کے تمام کپڑوں میں عمدہ ہے۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ جو بھی اچھی خوشبو آپ کے پاس میسر ہو آپ اس خوشبو کو لگائے، اور عید کے دن خوشبو کا لگانا یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنیں اور اپنی حیثیت کے مطابق اچھی خوشبو لگائیں۔ تو اس لیے ہمیں عید کے دن اچھی خوشبو لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، عید کی نماز کے لیے جلدی عیدگاہ جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جلدی تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں عید کے دن عید کی نماز کے لیے جلدی تشریف لے جانا چاہیے۔ نمبر 7،
عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پیدل جانا، یعنی جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو پیدل جائیں، تو یہ پیدل جانا آپ کے لیے سنت ہے۔ اور اگر آپ سواری کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو آپ سواری کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں پیدل جانا یہ سنت ہے۔ نمبر 8، راستے میں تکبیر کہتے ہوئے جانا، یعنی جب آپ راستے میں جائیں تو تکبیر کہتے ہوئے جائیں یہاں تک کہ آپ عیدگاہ پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے جاتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی عیدگاہ پہنچ جاتے۔ اس لیے ہم جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائے تو تکبیر کہنے کا اہتمام کرے، اور وہ تکبیر کیا ہے؟ وہ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، عید کے دن آمد و رفت کا راستہ بدلنا، یعنی جب آپ اپنے گھر سے عید کی نماز کے لیے نکلیں تو آپ جس راستے سے جائیں آپ اس راستے سے واپس نہ آئیں بلکہ آپ راستہ بدل کر واپس آئیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کر واپس آیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور ہمیں اس معمول پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 10، عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا کر جانا۔ عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے کچھ کھائے بغیر نہیں نکلا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا لیا کرتے تھے تب عیدگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں عید کی نماز کے لیے اپنے گھر سے کچھ کھا کر جانا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی کی اس بات پر عمل ہو جائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول پر عمل ہو جائے۔ چاہے آپ چند کھجور ہی کھا لیں آپ مگر کچھ کھا کر نکلیں۔ نمبر 11، عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا یہ بھی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں عید کی نماز اپنی عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے، اور یہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 12، صدقہ فطر ادا کرنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ سنت ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے اگر ہم صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو یہ سنت ہے۔ تو اس لیے عید کی نماز سے پہلے سبھی حضرات اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ سنت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جو آپ کو چند مسنون اعمال بتائے ہیں آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسروں لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی عید کے چند مسنون اعمال سیکھ جائیں۔